بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ہو محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کی تمام حاجات کو پوری فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے، اور نافرمانی اور گناہ کو میرے لیے منفور اور ناپسندیدہ کر دے، اور اس میں غضب اور جہنم کو آگ کو مجھ پر حرام کر دے۔ تجھے تیری نصرت کا واسطہ، اے فریادوں کی فریاد کو سننے والے۔ تشریح۔ ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے لیے 3 اہم چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اللہم حبب الی فیہ الاحسان، پروردگارہ آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے، مجھے احسان کرنے والوں میں شمار کر دے۔ ناظرین، زندگی ایک وقفے کا نام ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور جب مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ گویا اس اذان سے نماز تک کے وقفے کا نام زندگی ہے۔ پروردگار عالم انسان کو موقع فراہم کرتا رہتا ہے کہ اسے اس وقفے کا دورانیہ کس طرح گزارنا ہے، اور وہ زندگی گزارنے کے لیے کون سی راہ اختیار کرتا ہے، نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے یا برائی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور اسے راستہ بھی دکھا دیا ہے، اب وہ چاہے تو شکر گزار ہو اور چاہے تو ناشکری کرنے والا ہو۔ احسان اور نیکی کا انجام دینا در حقیقت خدا کے حکم کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ ناظرین، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مشکلات کو حل کریں، چاہے اس راستے میں اپنی عزت بھی داؤ پر کیوں نہ لگ جائے۔ کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھنے کے بعد ہنر یہ ہے کہ اس کی مشکل کشائی کرے، کیونکہ یہ کہنا کہ ہمارا رہنما اور رہبر مشکل کشا ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر ہم اس مشکل کشا کی سیرت پر عمل نہ کریں تو ہمیں کسی منہ سے حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کے کام آئے، ان کی مشکل کشائی کریں۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہم یہاں پر جس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے کل ہمارے سامنے بھی ویسا ہی آئے گا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا رویہ، برا سلوک اختیار کرتے ہیں تو کل کو ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ برا سلوک لوگ پیش کریں گے۔ لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو وقت کسی کا نہیں ہوتا، کل کو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بھی یہی کیا جائے گا اور یہی احسان آپ کے کام آئے گا۔ اور اسی لیے خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے کتنی زیادہ تاکید کی احسان اور نیکی کرنے کی، کہ کبھی فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، تو کہیں احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ نیک عمل کرنے والوں کو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہی کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، اس دعا میں ہم پروردگار سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ بنا دے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسان اور نیکی سے مراد کیا ہے؟ ناظرین، احسان نیکی کا فقط یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پیسے سے بس کسی کی مدد کی جائے، نہیں، بلکہ احسان کسی بھی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی مشکل میں کام آنا، کسی سے 2 میٹھے لفظ بول دینا، کسی کا درد بانٹ لینا، کسی کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانا، کسی راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، کسی صحرا میں درخت لگا دینا، کہیں مسجد اور امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ سب نیکی کے مصادیق ہیں۔ اور سب سے بڑا احسان اور نیکی کا حکم والدین کے سلسلے میں آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو، یعنی سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نیکی والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک عیسائی نوجوان جو تازہ مسلمان ہوا تھا لیکن اس کی ماں عیسائی تھی، اس نوجوان نے امام علیہ السلام سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا تو امام نے کہا، پہلے سے زیادہ اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کے اندر اخلاق کا یہ بدلاؤ جب محسوس کیا تو پوچھا، آخر کیا بات ہے کہ تم پہلے سے زیادہ میری خدمت کر رہے ہو؟ تو لڑکے نے امام علیہ السلام کے ساتھ ہوئی گفتگو کو بیان کیا۔ کہا وہ خاتون اتنی متاثر ہوئی کہ کہا، جب دین اسلام کے اتنے اچھے احکامات ہیں تو میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ تو ناظرین، امام صادق علیہ السلام
جو ہمارے مذہب کے رئیس ہیں، جو فقہ جعفریہ کے رئیس ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دوسروں کو اپنی جانب جذب کرنے، اپنا گرویدہ بنانے کا راستہ، اپنے اندر نیکی اور بھلائی پیدا کرنا، تاکہ ہماری خوش اخلاقی اور خوش رفتاری کو دیکھ کر لوگ خود بخود کھنچے چلے آئیں، جیسے شمع کے گرد پروانے چلے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ناظرین، دوسری دعا جو آج ہم پروردگار کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وَكَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، پروردگارا آج کے دن مجھے نافرمانی اور گناہ کو منفور اور ناپسندیدہ میرے لیے قرار دے دی۔ ناظرین، نافرمانی، گناہ انسان کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، انسان کو خدا کا نافرمان بنا دیتا ہے، خدا کی قربت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے گناہوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے، اور بالخصوص اس ماہ رمضان میں۔ ناظرین، دنیا میں مومن کی دو قسم ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، لیکن خوف خدا یا کسی اور وجہ سے رک جاتا ہے۔ لیکن دوسری قسم ان مومنوں کی ہوتی ہے جنہیں گناہوں سے ہی نفرت ہو، وہ گناہ کو کراہت بھری نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں مرحلے انسان کی معرفت سے مرتبط ہیں۔ جس کی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسے ہی وہ چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہنے کو آپ نے ترجیح دی اس گندگی میں گرنے سے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا دعا کی کہ خدایا جس کام کے لیے یہ مجھے کہہ رہی ہے اس کی بنسبت مجھے قید خانہ پسند ہے۔ یعنی انسان ایمان اور یقین کی اس منزل پر جب پہنچ جاتا ہے تو وہ گناہ کو اس کے اصلی روپ میں دیکھنے لگتا ہے، جیسے ہمارے عرفاء، ہمارے علماء کہ مال حرام کو وہ آگ کی صورت میں دیکھتے تھے۔ اور جب معرفت اس مقام پر پہنچ جائے تو انسان گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، گناہ صرف ایک پل کا ہوتا ہے، مگر اس کا خمیازہ پوری زندگی چکانا پڑتا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا ارادہ پورے نتیجے کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ ابن سیرین نام کے جوان جو بہت ہی خوبصورت تھے، ایک بدکار عورت کے گھر میں گرفتار ہو گئے۔ ابن سیرین نے دیکھا کہ اس گناہ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو نجات کے لیے گھر میں موجود نجاست اور گندگی کو اپنے اوپر ڈال لیا تاکہ گناہ سے آلودہ نہ ہو سکے۔ اپنے بدن کو گندگی سے آلودہ کر لیا تاکہ روح پاک رہے۔ اور اس بدکار عورت نے جب دیکھا ابن سیرین کو اس حالت میں تو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اللہ نے ان کے اس نیک عمل کے بدلے میں ابن سیرین کو دو نعمتیں عطا کی۔ پہلی نعمت بہترین خوشبو، کہ آپ کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ آپ جس راستے سے بھی گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ابن سیرین اس راستے سے گزرے ہیں۔ اور دوسری نعمت تفسیر و تعبیر خواب کا علم، کہ ابن سیرین کی تفسیر و تعبیر خواب بہت مشہور ہے۔ اور ناظرین، تیسری دعا جو آج ہم پروردگار کی بارگاہ میں کر رہے ہیں کہ پروردگارا اس مہینے میں غضب اور جہنم کی آگ کو مجھ پر حرام قرار دے دے۔ ناظرین، خدا کا غیظ و غضب اور آتش جہنم کی سوزش ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے کہ جب ہم کو انہی جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پھر سب کا حساب اور کتاب ہوگا۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور جو گنہگار ہوگا اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جب ہمارا یہ جسم دنیا کی معمولی سی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، کس طرح آتش دوزخ کو برداشت کرے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام خوف خدا سے اتنا گریا کیا کرتے تھے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کی معرفت بہت بلند تھی، اور اسی لیے وہ گناہوں سے پاک اور پاکیزہ تھے۔ تو ناظرین، ہمارے اندر بھی ایسے خوف کا ہونا ضروری ہے، لیکن وہیں دوسری جانب ہمیں رحمت خدا سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ پروردگار عالم جو روز قیامت لوگوں کو اس طرح معاف فرمائے گا کہ شیطان کو بھی حسرت ہوگی، اے کاش میں نے بھی سچے دل سے ایک بار توبہ کر لی ہوتی۔ تو ناظرین، جب تک دنیا میں ہیں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولے رکھا ہے۔ توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور ہم کف افسوس ہی ملتے رہ جائیں۔ ناظرین، ہر کوئی اپنے کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، طلب مغفرت طلب کریں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ پروردگار عالم کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میرا بندہ اس مہینے میں اگر میری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے اور مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کروں گا۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر اب تک اپنی مغفرت نہیں کر خدا کی بارگاہ میں طلب کر سکے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ آخر میں خدا سے یہی دعا ہے، پروردگارا ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔